اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہ چوپائے اور یہ جانور، ایک فائدہ ہمارا اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارے سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے شہر جہاں پر آدمی پہنچ نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے آپ کو کھپا نہ دے، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈال لے۔ تو ایسی جگہ پہنچنا جہاں آدمی خطرہ مولے بغیر نہ جا سکتا ہو، اس کے لیے کچھ لوگوں نے یہیں سے دلیل پکڑ لی کہ کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چشم زدن میں پلک جھپک کے اندر پہنچ جائے، یعنی کرامت کا انکار کیا۔ یہ کرامات اولیاء حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے معجزات نبیوں کا جو ہوتا ہے، ایسے اولیاء کرام کی کرامت ہوتی ہے، اس میں اس بزرگ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے بعض باتیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو طی الارض و طی الزمان، تیّن کے معنی لپیٹنا عربی میں، اور طی الزمان کے معنی زمانے کو لپیٹ لینا، اور ایک ہے طی الارض، زمین کو لپیٹ لینا، لمبی مسافت مختصر سے وقت کے اندر طے کر دینا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتابیں جو مدرسے میں کورس پڑھایا جاتا ہے، اس کورس میں ایک کتاب ہے جلالین۔ جلالین کے معنی دو جلال، دو جلال، چونکہ آدھی آدھی لکھی گئی ہے، جو دوسری آدھی ہے وہ جلال الدین محلی نے لکھی ہے رحمہ اللہ، اور پہلی آدھی ہے وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا محمد بن علی حباق۔ وہ کہتے ہیں یہ مصر میں رہتے تھے، مصر کے اندر رہتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ نے ایک دن، یہ قیلولہ کا وقت تھا، اس وقت فرمایا، میں کونے میں کھڑا تھا، کہا کیسا عصر آج مکے میں پڑھیں گے؟ آج عصر کی نماز ہم مکے میں پڑھیں گے۔ اب مصر اور مکہ مکرمہ میں تو کتنا بڑا فاصلہ ہے، اور قیلولہ کا وقت اور عصر کا وقت۔ ایک زمانے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جو فاصلہ ہے، گھوڑے کے ذریعے 9 دن میں سفر طے ہوتا تھا، اور انسان اگر پیدل چلتا تو 18 دن، اور اگر اونٹ پہ جاؤ تو تقریباً 12-13 دن ایسا کچھ لگتا تھا۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں یہ ہوائی جہاز اور یہ موٹر کار ان کی پیشن گوئی کر دی تھی۔
کیسے؟ حدیث سب کو معلوم ہے آپ لوگوں کو. جب دجال آئے گا زمین کے اوپر تو پوری دنیا گھوم لے گا کتنے دن میں؟ 40 دن میں. کتنے دن میں؟ 40 دن میں. اس کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا مہینے کا ہوگا، تیسرا ہفتے کا ہوگا، پھر نارمل. لیکن پھر بھی پوری دنیا کو 40 دن کے اندر آدمی کا گھوم لینا، اس زمانے کی سواریوں کو دیکھتے ہوئے مشکل. تو وہیں پہ بعض محدثین نے لکھا کہ یہ حضور کی پیشین گوئی تھی کہ ایسی سواریاں ہوگی کہ فٹافٹ سفر ہوں گے. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے قیلولہ کے وقت فرمایا کہ کیسا اثر پڑنا ہے مکے میں، لیکن ایک شرط رہے گی کہ جب تک میں مروں نہ وہاں تک یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. کہا ٹھیک ہے. آپ نے پھر جب وقت آیا تو میرا ہاتھ پکڑا. خادم کہہ رہا ہے آنکھ بند کرو. میں نے آنکھ بند کی اور 27 قدم ایسے چلا ہوگا. کہا کہ آنکھ کھولو. آنکھ کیا کھولتا ہوں، سیدھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں مدفون مکہ مکرمہ میں، جس کو مالا مالا کہتے، جنت المالا، اصل جنت المعلا ہے لیکن کثرت استعمال سے لوگ مالا کہتے ہیں. جنت المعلا کے بالکل گیٹ کے اوپر پہنچ گئے. نماز پڑھی اور آپ نے پوچھا کہ کیسا، تم رکو گے کہ چلنا ہے، حج کر کے آ جانا. کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی چلنا چاہتا ہوں. سوچا ہوگا کہ واپسی کیسے ہوگی، پہنچ تو گئے، اب چل تو جاتے، اترنا مشکل ہوتا ہے نا. تو کہا کہ نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی چلوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی تعجب خیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا کہ ہم نے وہاں سے یہاں کے اثر پڑھ لی. لیکن اس سے زیادہ عجیب بات بتلاؤں. انہوں نے بتایا. کہا کیا؟ کہا اس سے عجیب بات یہ ہے کہ مصر کے کتنے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ایک نے بھی ہم کو پہچانا نہیں. مصر کے کتنے لوگ یہ حرم کے آجو باجو میں ہیں لیکن کسی نے ہم کو پہچانا نہیں. جب واپسی کی باری آئی تو پھر وہی جنت المعلا کے گیٹ پر پہنچے. کہ آنکھ بند کرو. کہا آنکھ بند کی اور 7 قدم چلے اتنی دیر میں. کہا کہ آنکھ کھولو. تو جہاں سے پہنچ نکلے تھے وہیں پہ پہنچ گئے. یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. دیکھو کرامت ہوتی ہے وہ الٹپ نہیں کہی جاتی، اس کے لیے سند ہوتی ہے. اور گوگل میں جا کے آپ یہ مارو گے، یہ وہ پورا قصہ وہاں لکھا ہے. اور یہ ایک حنبلی عالم، انہوں نے شجرات الذہب نام کی جو کتاب ہے انہیں کی کتاب سے ایک قصہ لیا گیا ہے. تو کوئی کرامت، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں تو بہت ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے میڈ ان چائنا کی طرف اس کو بھی بہت کچھ لگا دیا اپنے طرف سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آدمی کی طرف مشہور کر دیتا ہے، منسوب کر دیتا ہے. اسی کتاب کے اندر حیات الحیوان کے اندر ہی ایک قصہ لکھا ہے اور اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پہلے ہے، وہ تبع تابعین میں سے ہوں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے. امام مالک کیا ہے؟ تابعی ہے. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے؟ تابعی ہے. اس لیے کہ انہوں نے تقریباً 8 صحابی کو دیکھا ہے، جس کو آج گالیاں دیتے ہیں نا لوگ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 8 صحابہ کو دیکھا ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا جو واقعہ مشہور ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے زمانے میں اپنی بیوی کو خوبصورت بہت تھی تو کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میرے نکاح سے باہر. اب گھر جا کے کہنا مت ایسا کرو، تو کہے گا کہ یار
یہ کیا نئی بات سن کے آ گئے. اب بادشاہ جوش میں تھا اور جوش میں بیوی کے سامنے بول دیا. اور وہاں چلتا ہے تھوڑا کچھ جھوٹ بیوی کے سامنے بڑائی کھانکنے کے لیے. تو وہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو نکاح سے باہر. سارے مولانا لوگوں نے کہا کہ بات گئی، نکاح سے گئی، عورت نکل جائے گی. لیکن اس زمانے کے ایک عالم نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، وہ نکاح سے باہر نہیں نکلے گی. کہا کیوں؟ کہا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ساری مخلوق میں خوبصورت بہترین شکل میں بنایا ہے. کہا کہ بس یہ قرآن کی آیت کہہ رہے کہ سب سے اچھا انسان تو بیوی انسان ہے، کہ کہا ہے پھر طلاق نہیں ہوئی. تو اب یہ قصہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جوائنٹ کر دیا. یہ تو امام صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی قصے ایسے مل لگائے ہو. لیکن کوئی تو یہاں دمیری نے لکھا، علامہ دمیری نے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور اس بادشاہ کا زمانہ ایک نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ ہے. تو جو کرامتیں ہوتی ہیں ان کرامتوں کو ایسے اپنی طرف سے نکالا نہیں جاتا ہے، وہ تو سند کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بہت ہی مشہور بات ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو طی الارض بھی دیا، طی الزمان بھی دیا، 600 کتابیں لکھی. حضرت آج کے زمانے میں ہمارے صدی میں بھی ایسی کوئی کرامت پائی جاتی ہے یا ہو سکتا ہے نہیں، کیوں نہیں. سب سے دیکھو ایک بات سنو، سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ سنت نبوی کی پابندی. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، سب سے بڑی کرامت. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی رہا، برسوں رہا. کہا حضرت اب میں جا رہا ہوں. کہا میں تو سوچا کہ آپ کے یہاں کچھ کرامتیں دکھے گی، یہ دکھ. کہا کہ اچھا. کہا اتنی میرے پاس جن اتنا سال رہا میرا کوئی عمل سنت نبوی کے خلاف دیکھا؟ کہا نہیں. کہا وہی تو میری کرامت. میں جس گاؤں میں پڑھا ہوں، مولانا ابوبکر صاحب کا جو گاؤں ہے ترکیسر، اس گاؤں میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک قبر آتی ہے، اور اس قبر کا نام ہے موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ مہتر. وہ اللہ کے ولی تھے، بہت نیک آدمی تھے. تو ان کا وہاں باغ تھا آم کا. تو انڈیا میں تو باغ کی حفاظت کی جاتی ہے، راتوں کو بھی آدمی رہتے کہ کوئی گھس نہ جاوے، توڑ نہ جاوے. فجی کی طرح تھوڑی ہے کہ کسی کو بھی توڑنا ہو کوئی بات نہیں. وہاں فجی میں ایسا ہے کہ کوئی بھی پوچھ کے بھائی میں توڑ لوں گا، اچھا کوئی بات نہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں. تو وہ وہاں رہتے تھے. تو مسجد کے اندر وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو 2-4 نوجوان نے کہا کہ ذرا نظر رکھنا، یہ یہاں سے نماز پڑھ کے نکلے تو زور سے آ کے چلا دینا تو ہم لوگ وہاں سے نکل آئیں گے. کہا ٹھیک ہے. اب یہاں 2 انتظار میں، وہ وہاں 2 گئے ہیں توڑنے کے لیے. وہاں جا کے گئے تو وہاں بھی موسیٰ جی مہتر بیٹھے ہیں وہاں پہ. وہ ڈورے ڈورے واپس آئے. کہا یا تم نے بتایا نہیں؟ کہا کہ یہ ہے دیکھ. نکلے. کہا ارے ہم نے وہاں بھی دیکھا. کچھ غیر مقلد ان کی خدمت میں گئے اور کچھ الٹے سیدھے سوال کیے، مسئلہ پوچھ الٹے کیے. تو پوچھا کہ سوئے ہوئے کوئی اوپر اس کا کپڑے نکالنا کوئی جائز ہے؟ جو لوگ سوال کرنے گئے تھے وہ اس گناہ کے مجرم تھے. ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یار ان کو کس نے کہا. یہ فراست، یہ کرامت ہوتی ہے. تو کرامت کبھی کبھی اللہ والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے حد سے ایسی ظاہر کر دیتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی لینے کے لیے بھیجا. دھوبی نے کہا پانی نہیں دیں گے ہم. کہا اچھا جاؤ یہ لوٹا بھر لو. سارے تالاب کا پانی لوٹے میں آ گئے. سوچیے اب گرا رہے ہیں کہ نہیں اب نہیں کریں گے. تو اس آیت میں جو بات آئی ہے بشق الانفس، تو کرامت کو جو ثابت کرنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات منقول ہے کہ اولیاء کرام ایک شہر سے دوسرے شہر میں، جو دور کا شہر ہے، ایک رات میں بغیر تھکن کے، بغیر مشقت کے کرتے ہیں. تو
ظاہری بات ہے، اس آیت کے اندر تو کہا کہ مشقت میں ڈال کر آدمی پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ مشقت خدا ہی ختم کر دے تو، کیونکہ یہ کرامت کے خلاف نہیں ہے یہ آیت. کیوں نہیں ہے؟ بندے کی طاقت کا تو ہوتا ہی نہیں. جب کرامت ہوتی ہے وہ بندے کی طاقت کے کام نہیں ہے، وہ خدا کا کام ہوتا ہے، فعل خداوندی ہوتا ہے. بندہ خود اپنے طور پہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن جب خدا کی نصرت ہو جاتی ہے، اس کے تائید ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے. بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ وہ شہر کون سا جہاں پر جانے کے لیے تکلیف ہوتی ہے؟ اب اس کی بات چل پڑی مفسرین نے. ایسے شہر جہاں جانا دشوار ہو، وہ کون سا شہر مراد ہے؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یا یمن یا سیریا یا ایجپٹ، مصر جس کو کہتے ہیں. علامہ واحدی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ قول تو، لیکن مراد ہر وہ شہر کہ جہاں پر بندے کو مکلف کیا جائے کہ وہاں جاؤ تو وہ مشکل ہو، اور یہی قول ابو حیان گھرناطی کا بھی ہے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیوں مقرر کیا مکہ سے مدینہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، سیریا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ والے لوگ اور عرب لوگ تجارت کے عادی تھے، اور ان کی تجارتیں یہی جگہوں پہ ہوتی تھی، انہی جگہوں پہ ہوتی تھی. باقی یہ بات عام ہے، جہاں کہیں پر مشقت کے ساتھ آدمی نہ جا سکتا ہو، ان جانوروں کے ذریعے اپنا سامان کو وہاں پہ بھیجتا ہے. مقصود آیت کا یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو اپنے بندوں کے سامنے گنا رہے، جانوروں کے منافع اللہ تعالیٰ بتلا رہے. اب یہ نفع ہر جانور میں نہیں ہوتا. بھائی بکری ہے تو بکری تھوڑی اٹھائے گی سامان، وہ نہیں، اس کا دوسرا کام ہے. یہ جو منافع ہے وہ ہر ایک کے اندر نہیں پائے جاتے. ہاں، کوئی کھانے کے کام میں آتا ہے تو کوئی سامان اٹھانے کے کام میں آتا ہے، الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں ہر ایک کی. وَلَكُمْ فِيهَا جمال کے اندر جیسے بکری کے اندر بھی حاصل ہو سکتی ہے، گائے کے اندر بھی حاصل ہو سکتی ہے، اونٹ میں بھی حاصل ہو سکتی ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان رحم والا ہے، کہ جس نے تمہارے اوپر اتنی بڑی بڑی نعمتیں وافر مقدار میں ڈال دی. اور اب تو ہم لوگوں کو تو اور زیادہ شکر کرنا چاہیے ہے. اگر حج عمرے کا ارادہ ہوتا تو پہلے سوچ لیتے کہ کتنے مہینے سمندری جہاز میں لگیں گے، کتنے مہینے. انڈیا سے تو 3 مہینے لگتے تھے، اور یہاں افریقہ سے کینیا سے لگ بھگ 1 سال لگتا تھا. دیکھو اب کتنے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 6-7 گھنٹے میں ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں کر دی، اتنے ہی ہم نالائق بنتے چلے گئے. نعمتوں کو دیکھ کر منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے. ان ملکوں میں پھر آتا کون اتنا دور تک کہ بھی جا ہی نہیں سکے ہم. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اس نے پیدا کیا گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو تاکہ اس پر تم سوار ہو اور زینت کے لیے. دیکھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے اوپر ایسا لفظ لاتا ہے کہ جو وہاں کے اپروپریٹ کہتے ہیں، مناسب. ہاں بالکل مناسب. اب یہ کہ سواری جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے لترکبوہا فعل لائے کہ تاکہ تم اس پر سوار ہو. اور زینت تو ہر آدمی نہیں چاہتا ہے، تو اس کے لیے زینت کا لفظ اسم لائے، ناؤن لائے. وہ ورب ہے اور یہ ناؤن ہے، وزینہ. خیر، تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا. یہ بھی ایک عجیب مخلوق ہے، اس کی صفات الگ ہیں.
علامہ دمیری نے اس کے اوپر مستقل بحث کی. گھوڑا سب سے پہلے عربی گھوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. عربی گھوڑا، عرب لوگ تو اسی کو سواری سمجھتے تھے، اور گھوڑا جتنا شریف ہوتا ہے، جتنا اعلیٰ خاندان کا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی قیمتی سمجھا جاتا ہے. ایک زمانے میں تو گھوڑے 50-60 ہزار میں مل جاتے تھے، اب تو تقریباً لاکھوں کے حساب سے ہو گئے ہیں. ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ انڈیا کا سونے کا نصاب جس وقت ہم انڈیا میں تھے 20-25 ہزار روپے تھے، آج کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ. کتنا؟ ابھی میں نے حساب کیا، ایک صاحب نے پوچھا تھا 150,018 روپیز اینڈ 40 پیسہ. اتنا نصاب ہو گیا. نہ ہو جس کے پاس وہ مالدار کہلائے گا. بھینسوں کے بارے میں 30-40 میں ملتی تھی، اب 3-4 لاکھ میں ملتی ہے. تو جو گھوڑا ہے اس کے شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی قسم کھائی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں، ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور جب دوڑتے ہیں تو چمک اڑاتے ہوئے چلتے ہیں. صبح کے وقت دھاوا بولنے والے گھوڑوں کی قسم. اسی سے گھوڑوں کی قسمیں بھی ہو جاتی ہیں. ہاں، یہ گھوڑا کبھی رحمان کے لیے ہوتا ہے تو کبھی انسان کے لیے ہوتا ہے تو کبھی شیطان کے لیے ہوتا ہے. رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو فی سبیل اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنے کی غرض سے پالا جائے، اس کی خدمت کی جائے. انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو آدمی اپنے کام کے لیے رکھتا ہے، مسافت طے کرنے کے لیے، کھیتوں میں جا کے گھاس پھوس لانے کے لیے، یہی کام سے لیے جاتے. اور تیسرا شیطان کے لیے ہوتا ہے جس پر شرطیں لگائی جاتی ہیں، گھوڑے. فجی میں بھی لوگ گھوڑے پالتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اچھی طرح. ابھی بھی ہے، یہ ختم نہیں ہوا. یہاں بھی گھوڑوں کے دیکھو. ویسٹرن میں بہت ان کی تو سب سے پہلے گھوڑے پر جو سواری کی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. ہاں، تو بات یہ چل رہی تھی کہ گھوڑا اس کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اور بخاری شریف میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی انگلیاں اپنے گھوڑے کے پیشانی کے بالوں میں پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک خیر کو گھوڑوں کی پیشانی میں گرہ دے کر باندھ دیا ہے، یعنی لازم کر دیا ہے. اس کی پیشانی میں خیر رکھی ہوئی ہے یوں. اور علامہ خطابی نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا گھوڑا جو ہے اسی میں خیر ہے. پیشانی تو آدمی کو صرف ایک آگے والا برا حصہ ہے، کہا جاتا ہے اس کو اور مراد لیا جاتا ہے پورے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پر تشریف لے گئے. آپ نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، السلام علیکم دار قوم مومنین و انا انشاءاللہ. یہ پوری دعا پڑھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یہ اشتیاق ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو لوگ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کو آپ کیسے پہچان لیں؟ کہ میرے امتی، آپ نے جواب میں فرمایا کہ فرض کرو کہ کسی شخص کے پاس گھوڑے ہیں اور ان پر کوئی نشان سفیدی کا نہیں ہے، وہ بہت سے گھوڑوں کی جماعت میں ملے جلے کھڑے ہیں، تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور پہچان لیں گے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کی پیشانیوں پر وضو کا اثر ہوگا
اور سجدے کے اثرات سے ان کی پیشانیاں چمکتی ہوگی، جگمگاتی ہوگی، اور میں حوض کوثر پر ان کا پیشرو رہوں گا. یہ ہے حدیث. یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اندر گھوڑے کا تذکرہ آیا ہے. اور جہاں تک گھوڑے کی کچھ صفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گھوڑے تھے تقریباً 7 تھے. ان 7 گھوڑوں کے الگ الگ نام تھے. ثقب تھا، اسی طرح سے مرتجز تھا، لحیف تھا، اور معجمہ، لزاز، جلاوہ، فرس، ورد تھا. یہ ورد جو گھوڑا تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا تھا. اور اس گھوڑے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاد کے وقت سوار ہوتے تھے. حالانکہ اس گھوڑے کو بہت سستے داموں میں بک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا تھا. خیر، تو اس کے اوپر تو بہت ساری باتیں ہیں گھوڑے کے بارے میں، اس کی مثالیں بھی بہت سارے ہیں. شرعی حکم یہ ہم کو بتانا ہے، گھوڑے کا شرعی حکم. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب یہ گھاس کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، تو پھر وہی کھاتا ہے جو بکرا کھاتا ہے یا بیل کھاتا ہے، پھر یہ کیوں حرام ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے تھے، اور دوسرے ائمہ اس کو جائز کہتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں حدیثیں اس میں مختلف ہیں گھوڑے کے بارے میں کہ جائز ہے یا نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس سے کچھ اجازت مل رہی ہے. ابن جریر نے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کو مکروہ کیا قول لکھا ہے اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا جو فائدہ لکھا ہے وہ دوسرے جانوروں کے لیے لکھا، اور ان کے لیے کھانے کا ذکر نہیں کیا. اس کو تو سواری کے لیے بتلایا کہ سواری کے لیے گھوڑے، کھچر اور گدھے. معلوم ہوا کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اور لیکن اونٹ تو کھانا جائز ہے بالکل سواری کی نہیں، وہ سواری ہے، لیکن یہ ہے کہ گھوڑا الگ چیز ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھچر اور گدھے کے بارے میں تو لکھا کہ اس کی کچھ صفات ایسی ہوتی ہے کہ گندگیاں کھا لیتے ہیں، اور بھی اس میں تو، اور جسم کے لحاظ سے اس کا گوشت کھانا نقصان دیتا ہے انسان کی باڈی کے لیے، اس لیے وہ منع ہے. لیکن گھوڑے کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ مکروہ ہے، تو آپ نے مکروہ تحریمی کہا. بعض علماء نے مکروہ تنزیہی کہا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کھا سکتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ گھوڑے کے گوشت کے کھانے کی ممانعت سے رجوع کیا، اور اسی پر فتویٰ ہے. لیکن امام صاحب نے جو منع کیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام جب جنگ میں جاتے تھے ان کا خوراک کیا ہوتا تھا؟ یہی اونٹ ذبح کر کر کے کھاتے تھے. بھائی شاید بدر کی لڑائی میں ہی یا ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے آدمی سے پوچھا کہ بھائی وہ کتنے آدمی ہیں، انہوں نے نہیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھما کے پوچھا کہ کتنے تم لوگ اونٹ ذبح کرتے ہو کھانے کے لیے، تو وہ تعداد بتلائی تو حضور نے پھر بتا دیا کہ اتنے لوگ ہوں گے، 100 آدمی مل کے اتنا کھا سکتے ہیں تو اتنے اونٹ ہوں گے. یوں تو اگر گھوڑے کا گوشت بھی کھانے کی اجازت دے دی جاتی تو جہاد کا جو ایک ہتھیار ہے گھوڑا، جنگ کے اندر گھوڑا جتنا مضبوط وہ سامنے جاتا ہے. سب سے پہلے گھوڑا پیدا ہوا، بعد میں گھوڑی پیدا ہوئی ہے. یہ مسئلہ بھی حل ہوا، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہے، کیونکہ گھوڑا زیادہ گرم ہوتا ہے اور وہ خوبیاں جو گھوڑے میں گھوڑی میں نہیں ہے. تو اگر کھاتے رہیں گے تو پھر لڑیں گے کس پر؟ اب آج کی جو لڑائی وہ تو ہجروں کی لڑائی، اوپر سے ڈال کے چلیں گے، اب نیچے کیا ہوا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے.
اور جو کمانڈر ہے وہ تو گھر میں بیٹھا ہے آرام سے، اور کہا چاہو تم لڑو. یتیم ہوں گے تو ان کے بچے ہوں گے، بیوہ ہوں گے تو ان کی بیویاں ہوگی، اور یہ ایپسٹین وہاں جائیں گے یہ لوگ. ہاں ایپسٹین جاتے ہیں نا 170 بھائی، جو فائل پکڑی گئی ہے وہ. تو میں نے کہا یہ بڑے لوگ وہاں جائیں گے اور آرمی کے لوگ لڑنے جائیں گے، اور وہ بھی اوپر سے پھینک کے چلے جائیں گے. اب نیچے بیچارے نہتے فلسطین کے غزہ کے بیچارے لوگ، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. خیر، تو ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں کہا کہ حضور نے پالتو گدھے کھانے سے منع کیا اور کھچر کھانے سے منع کیا. پالتو گدھا، اس کا کیا مطلب؟ وحشی گدھا کھا سکتے ہیں. گدھا ایک وحشی ہوتا ہے اور ایک پالتو ہوتا ہے. جیسے گائے بھی ہے نا، یہ پالتو بھی ہوتی ہے. ایک نیل گائے ہوتی ہے نا، جس کو اپنے روز کہتے ہیں، روز کہتے ہیں ہمارے، جو کھیتوں کو برباد کر دیتے ہیں. ہاں، وہ بھی ان کی چونکہ چچی لگتی ہوگی اس لیے اس کا پر بھی پابندی رکھتے ہیں. ہاں، تو ماں، ان کی جو ماں ہے گائے، تو کہا کہ چچی لگتی ہوگی اس لیے اس کی بھی ممانعت. لیکن جب نقصان ہوتا ہے تو پھر کہتے کہ کھاؤ اس کو، مارو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وَأَذِنَ علیہ السلام فی لحم الخیل یوم خیبر، حضور نے گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی خیبر کے موقع پہ. یہ روایت ہے، اس سے اجازت مل رہی ہے. اور اس کا مقابلہ ہو رہا ہے دوسری ایک حدیث سے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل کل ذی ناب من السباع وعن لحوم الخیل والبغال والحمیر. یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے جانور سے جو زیناب ہو، اس کے کچلی والے جو دانت ہوتے ہیں جو چیرنے والے، کہا اس کو، اور اس کو کھانے سے، اس جانور کے کھانے سے منع کیا. گھوڑے کے گوشت سے منع کیا، اور کھچر کے گوشت سے اور گدھے. یہ حدیث ہے. لیکن یہاں بات کیا ہوگی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی میں اسلام نہیں لائے، مدنی زندگی میں اسلام لائے. سورت مکی ہے. تو اب یہ کراس ہو رہا ہے. خیر، کچھ بھی ہو، روایتیں دونوں طرف کی مل رہی ہے. صاحب روح المعانی نے رکھا کہ والذی امیل الیہ الحل، میرا ذہن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، ان کا کہنا یہ ہے. دیکھو، جب دوسری چیزیں اگر مل رہی ہو اور بالکل یہ نہ ہو تو پھر نہیں کھانا چاہیے. ہاں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. فجی کے مسلمان تو نہیں کھاتے، لیکن وہاں کے جو کھائی پیتی قوم ہے تو ان کو تو سب چلتا ہے، تو وہ اس کو کھا، جب خنزیر کھا سکتے ہیں وہ تو ان کو گدھے میں، گورے میں کیا ہو جائے گا. ہاں، جیسے یہاں پہ کہتے ہیں نا یہ گورا لوگ کے پیٹ ہے، گھوڑا یعنی پیٹ ہوتا ہے، یعنی پالتو ہوتا ہے آپ کا. جیسے آپ کا تو پیٹ کو نہیں کھاتے، چاہے وہ انہوں نے چکن بھی رکھا ہو، جس کو پیٹ کرتے ہیں. جو مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ انسیت کرتے ہیں، انس ہو جاتا ہے جس سے، وہ اس کو نہیں کھاتے. اب حالانکہ اسلام نے یہ کہا کہ جو انس ہو اسی کی قربانی چلے گی، مانوس کی قربانی چلے گی، نامانوس کی ہرن کی چاہے کتنا بڑا ذبح کر دو نہیں چلے گا. خیر، تو والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. تو گھوڑے کے بارے میں ایک الخیل اعلم بفراستها، گھوڑے بلکہ بفرسانها، گھوڑا اپنے سوار کو زیادہ جانتا ہے. ہاں، یہ مثال اس وقت بولتے ہیں کہ جو کوئی آدمی مالدار تو نہ ہو لیکن لوگ اسے مالدار بہت سمجھتے ہو، تو ایسے موقع پہ یہ کہاوت کہی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا خیل اللہ ارکبی، اے خدا کے گھوڑوں سوار ہو جاؤ. آپ نے حنین کی جنگ کے وقت فرمایا تھا، اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں مضاف محذوف مانے ہیں، کیونکہ گھوڑے کیا سوار ہوتے، کہیں گھوڑے بھی سوار ہوا کرتے، اس لیے اس قول میں اصل مخاطب گھوڑوں کے سوار تھے. یعنی صحابہ سے فرمایا کہ گھوڑے کے سواروں، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ. اچھا، گھوڑے کا طبی فائدہ، اگر گھوڑے کو سرخ ہڑتال کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا.
اور گھوڑے کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے مراد پاور، طاقت، عزت اور زینت یہ ہے۔ گھوڑا دوسرے جانوروں کے درد شکم کے لیے کچھ عمل بھی لکھے ہیں کہ اس طرح سے کیا جائے تو خیر۔ والخیل والبغال، بغال کون ہے؟ خچر کو کہتے ہیں، خچر جانتے ہیں؟ پونی کہتے ہیں آپ کے، پونی کہتے ہیں اس کو، پونی۔ اور لکھا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلتی، اس کی نسل نہیں چلتی ہے، اور اس کی وجہ بھی لکھی اس نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں جہاں ڈالا گیا تھا تو اس پر جو لکڑی، اس کے لیے لکڑی جو جمع کی گئی تھی جلانے کے لیے، وہ لکڑی جمع کرنے کے لیے اس پونی کو استعمال کیا گیا تھا، خچر کو استعمال کیا گیا تھا۔ اور خچر کی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ جس وقت معراج کا سفر ہوا تو کیا تھا؟ وہی خچر تھا، لیکن دوڑنے کے اندر یہ بہت ہی آگے رہتا ہے، دوڑنے میں گدھے سے بھی آگے رہتا ہے۔ اس کی جو پیدائش ہے وہ گھوڑے اور گدھے کی ملاوٹ سے ہوتی ہے۔ ہاں، گھوڑا اور گدھا جب ملتے ہیں تو اس سے خچر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے گدھے جیسی جسم میں سختی اور گھوڑے جیسی ہڈیاں اس میں ہوتی ہے، اور اس کی آواز بھی کچھ گھوڑے اور گدھے سے ملی جلی رہتی ہے۔ یہ تو اثر تو ہوتا ہے نا۔ خچر کا باپ اگر گدھا ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کے زیادہ مشابہ ہوگا، اور اگر باپ گھوڑا ہو تو گدھے سے زیادہ مشابہ ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خچر کا ہر عضو گھوڑے اور گدھے کے مشابہت میں بیچ والا ہوتا ہے، درمیانی ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی تھی کہ اس وقت سے وہ اس کی نسل نہیں چلتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خچر کی نسل نہیں چلتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کا خچر کے اوپر سواری کرنا ثابت ہے، جیسے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عباس ابن فرز نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایسے خچر پر سوار ہے جس کے منہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے جھڑ گئے تھے۔ ان سے کسی نے کہا آپ اس خچر پر سوار ہیں، حالانکہ آپ مصر میں بہترین کشتی میں سوار ہوتے۔ ایک شامی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ گیا، ایک ایسے خوبصورت آدمی کو دیکھا کہ اس سے حسین، خاموش اور خوبصورت میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ اس جیسا بہتر کوئی جانور نظر سے گزرا تھا۔ وہ ایک خچر پر سوار تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر ان کی طرف میرا میلان ہو گیا۔ میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ بتایا کہ یہ سیدنا علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ میں ان کے پاس آیا، میں نے ان سے، چونکہ میں ان سے دشمنی رکھتا تھا دل میں نے ان سے کہا آپ ابو طالب کے صاحبزادے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کا پوتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کو اور آپ کے والد کو اور آپ کے دادا کو برا بھلا کہا کرتا ہوں۔ جب میری گفتگو ختم ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا تم مسافر معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے یہاں چلیے، اگر آپ کو کسی جگہ کی تلاش ہو تو ہم آپ کو ٹھہرائیں گے، مال کی ضرورت ہو تو ہم مدد کریں گے، یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ہم آپ سے تعاون کریں گے۔ وہ شامی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں ان کے پاس سے چلا گیا، اس کے بعد سے روئے زمین پر مجھ سے ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ خیر، اس کے اوپر انہوں نے تفصیلات لکھی ہے حضرت علی بن زین العابدین کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت سارے لوگ خچر کے اوپر سوار ہوئے۔ ایک رافضی تھا، شیعہ، وہ اس کا اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پڑوس میں ایک چکی والا رافضی رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس 2 خچر تھے، 2 پونی تھے۔ ایک کا نام اس نے ابو بکر رکھا تھا اور دوسرے کا نام عمر رکھا تھا۔ یہ دشمنی کی وجہ سے شیعہ لوگ ان دونوں سے بہت دشمنی رکھتے ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد رافضی نے ان میں سے ایک خچر کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ چنانچہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جا کر دیکھو، جس خچر کو اس نے نیزہ مارا ہے اس کا نام عمر ہوگا۔
چنانچہ لوگ گئے, دیکھا, معلوم ہوا تو وہی نکلا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. جو کہنے والا ہے وہ اسماعیل ہے, وہ حماد کے ابا ہے, اور حماد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے اپنی فراست سے بتایا, یعنی دادا کون تھے؟ امام ابو حنیفہ تھے. انہوں نے جو بات کہی تھی ویسی ہی نکلی. اور سفیان ابن ابان کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خچر پر سوار ہوئے تو وہ بدک گیا, گھبرا گیا وہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا اور ایک شخص کو اس پر قل اعوذ بالفلق پڑھنے کا حکم دیا. جب پڑھا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. بھائی جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے, اس لیے یاد رکھو, یہ میری بات یاد رکھ لینا ہے. یہ گاڑیوں کے جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کار کے جتنے, اس میں موسٹلی ذکر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں, ایک اکثر و بیشتر. ہم نے اپنے فجی میں بھی ایک بات دیکھی کہ بعض ایسی جگہ, سرٹن اسپیشل جگہ ہے, وہاں ایکسیڈنٹ اکثر ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ معوذتین ہیں, ذکر اللہ ہے, اپنی سواری پر بیٹھو تو دعائیں پڑھ کے بیٹھا کرو, تو اللہ تعالیٰ اگر کچھ ہو بھی گیا, آپ کہیں گے کہ آپ کا تو ہوا تھا اس دن ایکسیڈنٹ, پھر آپ ذکر نہیں کرتے تھے. کبھی کبھی اس میں بھی خیر ہوتی ہے. میری گاڑی تھی, میں کئی دنوں سے بیچنا چاہتا تھا, بک ہی نہیں رہی تھی. جو بھاؤ کہہ رہا تھا وہ دے نہیں رہا تھا, لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ کا شکر ہوا کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا, گاڑی کا ہو گیا. اور گاڑی کا نقصان ہوا تو اس میں کوئی خیر ہوتی ہے. اگر تم پڑھے اور پھر کچھ ہوا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کوئی خیر چاہتا ہے اس کے اندر. خیر, تو خچر کا گوشت نہیں کھایا جاتا, وہ بھی منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر تھا اس کا نام دلدل تھا. جس خچر پر آپ سفر وغیرہ میں سوار ہو کر جاتے تھے اس کا نام دلدل تھا, اور یہ مادہ تھی, فیمیل تھی. ہاں, اس کی تائید ابن صلاح نے بھی کی ہے. یہ خچریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہی یا وفات ہونے کے بعد, زندہ رہی یا ہونے کے بعد اس کے دہر کے دانت جھڑ گئے, چنانچہ اس کے لیے جو موٹا موٹا پیس کر کھلاتے تھے. یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بقیع غرقد قبرستان کے قریب مر گئے. مورخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خچر سیاہ سفید رنگ کا کب چترا تھا. خچر کا شرعی حکم, گھریلو گدھے اور گھوڑے سے مل کر پیدا شدہ جانور کا گوشت حرام ہے. اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حنین کے دن خچروں اور گدھوں اور گھوڑوں کو ذبح کیا, چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو گدھوں اور خچروں سے تو منع فرمایا, لیکن گھوڑوں سے منع نہیں فرمایا. یہ حدیث ہے گھوڑے کے لیے, لیکن جیسے کہ دو الگ الگ حدیثیں ہو گئی تو ایسے موقع پہ حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خچر دو جانور, ایک حلال, چلو گھوڑا حلال مان لو, ایک حرام گدھا, ان دونوں سے مل کر بنا ہے. اس لیے حرمت کے پہلو کو ترجیح ہوگی. خچر جنگلی گدھے اور حلال گھوڑے سے مل کر پیدا ہوتا ہے. اگر جنگلی گدھے سے پیدا ہے تو پھر تو جائز ہونا چاہیے, لیکن وہ عام ہے. ابھی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ان دونوں کو اس طرح سے ملنے دیا جائے یا نہ ملنے دیا جائے, حدیث میں اس کی بھی ممانعت آئی. خیر, تو بھی گدھے کے بارے میں بھی گفتگو باقی انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرماوے, عمل کرنے والا بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.